چل یار چل اس پار چل دنیا نہیں ہے ببل. یہ جو انسٹاگرام ہے نا آپ کا, یہ چیزیں انہوں نے آرٹسٹوں کا بہت دماغ جو ہے وہ خراب کیا ہے سر. اور ہمارے ڈرامے کا بھی جو بیڑا غرق ہوا ہے بیسیکلی میں یہی کہوں گا, یہ اب ہے جی انسٹاگرام پہ فالوورز کس کے زیادہ ہیں. وہ عائشہ نا بیسیکلی اس طرف زیادہ لگ گئی ہے, اس کا اپنا چینل ہے, پھر اس کے لیے کام کر رہی ہے, پھر اس نے اپنا وہ میرے خیال میں کوئی لانچ کیا ہے, کوئی میک اپ کا اس نے لانچ کیا ہے, کوئی ڈریسز کا اس نے لانچ کیا ہے. مشکل ہوتی ہے سر سیٹ پہ یا آسانی ہے سر؟ یہ مسئلے تو ہوں گے نا جی, کیونکہ آپ مجھے پتہ ہے کس طرف اشارہ کر رہے ہو, کس طرف پوچھنا چاہ رہے ہیں. جس طرح اون کرنا چاہیے تھا ARY کو, بلبلے کو, انہوں نے اس طرح سے اس کو اون نہیں کیا. ہم کر رہے ہیں, چل رہا ہے, حالانکہ یہ گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ کی چیز ہے سر. مجھے صرف یہ ہوتا ہے کہ جو ہم ڈیزرو کرتے ہیں نا ہمیں وہ ملنا چاہیے. پاکستان میں نا سر حق تلفیاں بہت ہیں, ہر ادارے میں, ہر جگہ. یہ نہیں کہ صرف ہمارے ساتھ ہے, میں تو کہتا ہوں ہر جگہ پہ ہیں. ہمارا بڑا اچھا ایکٹر جو ہے سر, وہ اس وقت بیچارہ صرف یہ ہے کہ کچن چلانے کے چکر میں اور یہ بلز دینے کے چکر میں آپ ایکسپلائٹ کرتے ہیں اس کو کم پیسوں میں. سر وہ کرتا ہے بیچارہ, وہ کرتا ہے بیچارہ کرتا ہے سر, اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے نا سر. میں نے ساری زندگی سر نبیل کو اپنی ماں کی بڑی عزت کرتے دیکھا ہے. میں ہمیشہ میں فون پہ بھی اس کو سنا, جی میری پیاری ماں, اچھا میری پیاری ماں, ہو جائے گا میری پیاری ماں. محمود اسلم صاحب کیسے ہیں سر آپ؟ میں ویسے کا ویسا ہوں الحمدللہ, کوئی فرق نہیں پڑا. جیسے کا جیسا دیکھ رہے ہیں ویسے کا ویسے ہی آپ رہ رہے ہیں. یہ اللہ کی کرم نوازی ہے ماشاءاللہ. اتنے سر فیمس کیوں ہیں, مطلب اتنے سر فیمس کیوں ہیں لوگوں میں آپ؟ نہیں آپ خواتین بھی کہہ سکتے ہیں. کہہ سکتا ہوں سر, بالکل کہہ سکتے ہیں, ڈر کیوں رہے ہیں. ابھی گوگل میں نے دیکھا آپ سے آنے سے پہلے, اس پہ لکھا تھا محمود صاحب اللہ آپ کو لمبی زندگی دے, لکھا تھا محمود صاحب از اگین نو مور. تو میں نے کیا ہوا تھا, آپ کو جسٹیفیکیشن دینے کی ضرورت کیا پڑ گئی, یہ کون لوگ تھے, یہ کون تھے سر, یہ کیا ہوا تھا؟ نہیں لمبی زندگی تو نہیں, میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے صحت اور تندرستی والی زندگی کی بات کرتا ہوں کہ جتنی بھی ہے بس صحت تندرستی کے ساتھ ہو, چلتے پھرتے, محتاجی نہ دے اللہ. بیسیکلی یہ کوئی مجھے بعد میں پتہ چلا کہ کوئی انڈیا میں کوئی آدمی تھا جس طرح وہ تھے پریش راول صاحب, ان کا کسی نے ڈالا تھا کہ از پاسٹ اے اسمائل. تو میرا بھی کسی نے یہ ڈالا تھا کہ محمود اسلم پاسٹ اے اسمائل. اب وہ کسی بیوقوف کو میں کہوں گا کہ اس نے کہیں وہ صرف پاسٹ پڑھا کہ محمود اسلم صاحب پاس ہو گیا, اس نے دگڑ ڈال دیا. لیکن بہرحال وہ میں نے جیسے اس کے وہ کلیریفیکیشن بھی دی تھی, یہ کہ اور تو کچھ نہیں ہے, باہر کے لوگوں کو بھی آپ کے جو فینز ہیں فیل ہوتا ہے, لیکن اصل جو ڈسٹربنس ہوتی ہے وہ آپ کی فیملی میں ہوتی ہے. بچے کتنی کالز آئی ہوں گی سر آپ کو اچانک, کبھی ادھر سے, آپ کی سوچ ہے اور آپ کے یار بہت زیادہ ہے سر. 9 بجے سے لے کے اور صبح کے کوئی 4 بجے تک سر مجھے پتہ نہیں کہاں سے کالز آئی ہیں, پاکستان سے, ملتان سے اور کوئٹہ سے, یہاں سے, اور اس کے بعد باہر سے, کینیڈا سے, امریکہ سے, لنڈن سے. وہ سب فکر مند کہ سر ہم نے یہ خبر سنی ہے. میں کہا جی میں بول رہا ہوں زندہ سلامت, وہ آپ کو یقین نہیں آ رہا. تو بہرحال وہ شکر ہے اللہ کا کہ وہ بہرحال ایسا ہو جاتا ہے زندگی میں بے شمار کے ساتھ. سر یہ مر کے جینا بھی کچھ الگ ہی سین ہوتا ہے. وہ سر بڑا مزہ آتا ہے. میری بیٹی نے مجھے کہا نا, کہنے لگی بابا ایٹ لیسٹ آپ کو یہ پتہ چل گیا مرنے کے بعد کہ کون لوگ, کتنے لوگ آپ کے چاہنے والے, اور جنہوں نے فون نہیں کیا ہوگا. تو یہ ہے کہ نہیں, انہوں نے دوسروں سے ایک دوسرے سے پوچھا. آپ کو پتہ ہے کراچی میں 1-2 شوٹنگز ہو رہی تھیں, وسیم عباس صاحب تھے اور کاشف محمود آئے ہوئے تھے لاہور سے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ خبر سنی اور اتنی مطلب ہے کہ سڈن سی ایک نیوز جب ان کو آئی ہے تو کہتے ہیں ہم نے کام بند کر دیا بالکل, اور ہم سٹن ہو گئے کہ یار مودی نال کل تے, پیار سے لوگ مجھے مودی بھی کہتے ہیں, مودی نال کل تے ملاقات ہوئی ہے, یہ کیا ہو گیا, فوراً پتہ کرو. تو انہوں نے شوٹنگ رکوا کے تو فون کالز کی, وہ پتہ کیا. اچھا آگ کی طرح گئی تھی نیوز, آگ کی طرح, نو ڈاؤٹ. ایسا ہیش ٹیگ ٹویٹر پہ ٹرینڈ کر رہا تھا. نو ڈاؤٹ. تو سر آپ کو یہ تو پتہ چلا لوگ آپ سے بہت پیار بھی کرتے ہیں. لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں. ہاں, تو جو لوگوں نے کہتے ہیں مرنے کے بعد بندے کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کا کیا ہوا, مجھے پتہ چل گیا. ایک ایکسپیرینس آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بھی دیا ہے, یہ بھی بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا سر. بالکل الحمدللہ. سر ایک لمبا سفر, بلبلے میں بچہ بھی پیار کرتا ہے آپ سے,
بڑا ہی پیار کرتا ہے. اچھا ایسے بہت سارے اسٹار ہیں جن کو بچے نہیں جانتے, ٹھیک ہے, بڑے جانتے ہیں, ہمارے والد صاحب لوگ, آپ کو والد صاحب بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, اور آج کا جینزی جو آ رہا ہے, الفا اور جینزی آ رہے ہیں, وہ بھی آپ کو جانتے ہیں الحمدللہ. اتنا لمبا سفر سر آپ کا بلبلے کے ساتھ, وہ بھی سکسیزفلی, اور ابھی تک انٹین کر رہے ہیں, بور نہیں ہو رہے لوگ. ویری رائٹ. کیسا رہا سر لوگ سر بہت زبردست ماشاء اللہ. دیکھیں میرا ویسے تو کریئر آپ دیکھیں کہ مجھے اٹس بن 44 ایئرس, اور یہ بڑا 4 ڈیکیڈس, یہ بڑا عرصہ ہے کہ میں 79 سے پی ٹی وی جو ہے ڈراموں میں کام کر رہا ہوں. اس سے پہلے 1-2 سال میں نے تھیٹر سے اسٹارٹ کیا تھا بیسیکلی. ایف سی کالج میں تھا تو وہ وہاں سے اسٹارٹ کیا میں نے. 78 میں پہلا پلے کیا تھا, آل کالجز فیسٹیول تھا, تو ایف سی کالج نے بھی حصہ لیا. ہمارے ٹیچر تھے صوفی نثار احمد صاحب. تو میں شارٹ آپ کو بتا رہا ہوں. تو وہ پلے کیا, وہ ہمارا نمبر 1 آ گیا. ہمیں آرٹس کونسل سے سرٹیفکیٹس ملے, شیلڈ ملی. وہاں میں نے ایک رول کیا تھا نائی کا, پٹھان نائی ایک ہوتا ہے, اس کا رول تھا. اچھا اس میں بھی یہ تھا کہ مجھے بالکل شوق نہیں تھا ڈراموں میں آنے کا, یہ بھی ایکسیڈنٹل طور پہ میں آیا ہوں اس فیلڈ میں. میرا ایک دوست تھا, تو انہوں نے کہا جی کہ آل کالجز فیسٹیول کے لیے ہمارے ایف سی کالج کے نا اس پہ بورڈ پہ انہوں نے وہ لگایا کہ آج جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں وہ آ جائیں ادھر ہال میں. اب وہ ہال میں کوئی 250-300 لڑکا جو تھا وہ اکٹھا ہو گیا, ان کو ایکٹنگ کا شوق تھا. تو اسٹیج پہ انہیں 20 لڑکوں کی ضرورت تھی تب. تو انہوں نے بلاتے جا رہے تھے, اور اس کے بعد جس کو انہوں نے سلیکٹ کرنا تھا اس کو اسٹیج پہ بٹھا رہے تھے, باقیوں کو پچھلے دروازے سے نکالتے جا رہے تھے. تو آئی واز ون آف دیم. وہ جو 20 لڑکے تھے ان میں سے ایک میں بھی تھا. تو وہ پھر ایک چھوٹا سا اس میں رول تھا نائی کا. تھیٹر سر, تھیٹر تو مشکل کام تھا تھیٹر سر, سامنے کھڑے ہو کے لوگوں کو ہنسانا, اور وہ اسٹریٹ. آپ یہ دیکھیں کہ 500-600 کیمرے لگے ہوتے ہیں ایٹ اے ٹائم. یہاں ایک کیمرے کے سامنے میرے لوگوں کی لٹرلی ٹانگیں کانپتی دیکھی ہیں سر. یہ ریڈ لائٹ آن ہوتی ہے نا جی کیمرے کی, تو میں نے بڑے بڑے لوگوں کے منہ خشک ہوتے دیکھے ہیں. اس کا ایک واقعہ چھوٹا سا سنا ہوا آپ کو. ہم اڑان ایک سیریل کر رہے تھے, یہ 96-97 میں ہوئی تھی میرے خیال میں. اڑان ایک سیریل تھی جو پی ٹی وی اور پی آئی اے کی کولیبریشن سے تھی, اور یہ 5 بر اعظموں میں شوٹ ہوئی تھی. تو وہ ایک بر اعظم میں جاتے تھے, مطلب امریکہ گئے ہیں واپس آئے ہیں, یورپ گئے ہیں واپس آئے ہیں, افریقہ گئے ہیں واپس آئے ہیں, ٹچ کرتے تھے پاکستان میں, پھر نئے اسکرپٹ کے ساتھ جاتے تھے. امریکہ میں ایک لڑکا ہمیں ملا, فریال گوہر تھیں, کبھی صاحب تھے, سہیل اصغر صاحب, سویرا ندیم, تو ہماری ٹیم تھی پوری. تو ایک سین تھا کہ ہم نیو یارک ایئرپورٹ جو ہے وہ بہت جے ایف کینیڈی جو تھا بڑا رش والا ایئرپورٹ تھا وہ. تو اب سین یہ تھا کہ ہم سب, میں اس میں وی آئی پی فرام پاکستان کر رہا تھا, ایک پولیٹیشین کا رول. وی آئی پی فرام پاکستان, یو نو آئی ایم ہیئر, یو نو ویئر از مسٹر کلنٹن. تو وہ مجھے جواب دیتا ہے ان کا جو وہ کہہ رہا تھا کہ ہی از آؤٹ آف کنٹری. کہتا او آئی ایم آلسو آؤٹ آف مائی کنٹری. تو اس ٹائپ کا رول تھا. تو اب اس میں صبا پرویز کا شوہر ہوتا ہے سہیل اصغر, تو وہ کہیں امریکہ آ گیا. تو اب اس کے پیچھے آئی ہے کیونکہ وہ غائب ہو گیا امریکہ میں, اسے رابطہ نہیں رہا بیوی کا. اب ایک چھوٹا سا رول تھا کہ صبا باہر نکلی ہیں, تو اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے کہاں نہیں. تو وہ ایک بندے سے ایڈریس پوچھتی ہیں کہ کین یو ٹیل می دس ایڈریس. تو وہ ایک بندہ ہے, اس نے وہ بتانا ہے کہ آپ ٹیک دس باس اینڈ گو رائٹ اینڈ دین اسٹریٹ اینڈ دین, اس طرح کا نا 2-3 ڈائلاگ تھے. اب وہاں پچھلے کچھ دنوں سے نا ایک لڑکا تھا, تو وہ ہمارے ساتھ نا اٹیچ ہوا تھا ٹیم کے ساتھ. وہ وہیں کا تھا, اس ہیلپ وغیرہ کر رہا تھا ہماری کچھ چیزوں میں. تو شاید محمود ندیم صاحب اور مدیہ گوہر تھے. تو اب وہ نا جب ہم ملتے تھے کہ چائے وائے پی رہے ہیں کچھ, تو آئی ایم ڈوئنگ دس, یو نو آئی سٹ ود ال پچینو اینڈ آئی ایم ڈوئنگ دس تھیٹر, یو نو اس طرح کی نا وہ بڑی اپنی کہ میں نے فلاں تھیٹر سے میں نے یہ کیا, ال پچینو کے ساتھ بیٹھ کے میں چائے اور کافی پیتا ہوں, اور میں یہ فلمس کر رہا ہوں اور یہ کر رہا ہوں, دس اینڈ دیٹ, وہ جو بھی تھا. بہرحال ہم بڑے امپریس کہ وہ یار بڑی بات ہے, ال پچینو کے ساتھ بیٹھ کے یہ چائے پیتا ہے, یہ بڑا کیلیبر کا بندہ ہے. اب جب وہ سین آیا تو شاید محمود نے اسی سے پوچھا کہ یار یہ 2 لائنس آپ بول دیں گے. ہو سر نو پرابلم, نو پرابلم, یس آئی کین ڈو, نو پرابلم. لو جی انہوں نے وہ لائنس بتائیں.
اب اتنی دیر میں ہمارا شاٹ لیا, ہم وہ رش میں سے نکل کے آ رہے ہیں, اور وہاں میرا سین تھا, میں نے بولا, کوی صاحب نے بولا, کوئی پرواہ نہیں, کہ ظاہر ہے وہ کانفیڈنس ہوتا ہے نا ایکٹر کو, کہ آپ اگر کہیں گے جی کہ آپ نے یہاں سے اس منڈی میں بھاگ کے جا رہا ہے اور اس کو پکڑنا ہے, تو ہم 2 منٹ نہیں لگائیں گے. جیسے ہی ڈائریکٹر نے کہنا کیمرہ اسٹارٹ ایکشن, ہمیں نہیں پتا کہ بےزتی ہو رہی ہے کیا ہو رہا ہے, تو ہم بھاگ جائیں گے. اب جب وہ سین ہو گیا تو شاہد نے کہا ہاں بھائی نوید آر یو ریڈی؟ او یس سر آئی ایم ریڈی, نو پرابلم. لو جی, اب وہ ٹیک شروع ہوئی. سر جی کوئی 20 ریٹیکس اس لڑکے نے کروائی. اب وہ بھی اس سے وہ 2 لائنیں نہیں بولی جا رہی تھیں. کین آئی ہیو سم واٹر پلیز؟ ہاں جی پانی پلاؤ جی. اس کا منہ ڈرائی ہو گیا اس لڑکے کا, اور اس سے وہاں پہ سر لٹرلی وہ 3 یا 4 لائنس تھیں, اسے نہیں بولی گئی. وہ بڑی مشکل سے, اور بعد میں پھر جو ہمارا ریئیکشن تھا عدنان بھائی, تیری ایسی, اس کے بعد وہ ہمارے پاس نظر نہیں آیا. پھر کوئی ال پچینو اور ڈیوڈ لینو کوئی نہیں تھا, وہ غائب ہو گیا. پاکستانی سر باتوں میں جلدی آ جاتے ہیں نا, ہم سنتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں یار کوئی چیز ہوگا, وہ پتہ چلے بندہ کچھ نکلا ہی نہیں, پیچھے نکلا ہی نہیں ہے. تو بہرحال میں وہ بتا رہا ہوں کہ بڑا مشکل کام ہے بھائی جان. تو ہم اس طرف آ رہے ہیں جو کویسچن آپ نے کیا تھا بچوں والا. بیسیکلی میں نے بہت زیادہ لمبی, میں کہتا ہوں پسند بہت کرتے ہیں نا, ادھر والے سے لے کے نیچے سے لے کے اوپر ساری پسند کرتے ہیں. مطلب میرے گھر سے لے کے چھوٹے بچے سے لے کے اوپر تک, یہ بہت کم لوگوں کو ملتا ہے سر. میں اب یہ کہتا ہوں کہ لٹرلی بلبلے جو ہے یہ اب سٹ کام نہیں رہا. میں تو اکثر پروڈکشن والوں کو بھی کہتا ہوں کہ یہ ایک ٹانک بن گیا ہے سر. ایسے ایسے بیمار لوگ, بچے ایسے ایسے بیچارے, اکثر وہ میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ بات سناتے ہوئے کہ ہماری ایک 2-3 دفعہ ملاقات ہو گئی ہوئی ہے. وہ لاسٹ وش والے جو بچے ہوتے ہیں جن کو, جو کینسر پیشنٹ ہیں, کہ وہ ہم سے ملوانے لاتے ہیں, اور اس وقت یقین کریں ان کے پیرنٹس کی شکل دیکھنے والی ہوتی ہے. اور وہ بچے جن کو اللہ معاف کرے کہ 15 دن بعد ڈاکٹر نے ٹائم دیا ہے, اس کا مہینہ دیا ہے, 10 دن دیے ہیں, اور وہ آ کے اس طرح ہم سے مل رہے ہوتے ہیں کہ یہ چلے جائیں گے بچے, اور ان کے پیرنٹس جس طرح ملوا رہے ہوتے ہیں نا, کہ ان کی لاسٹ وش تھی کہ ہم نے محمود صاحب سے ملنا ہے, مومو سے ملنا ہے, خوبصورت سے ملنا ہے. اور وہ جب ملتے ہیں, ہاں وہ آئی کانٹ ایکسپلین, وہ بہت خوفناک منظر ہوتا ہے اس وقت ان بچوں کو. اور پتہ ہوتا ہے کتنے دن رہ گئے سر, ان کو پتہ ہوتا ہے سر کہ ہم نے, ان کو اپنا پیس آف مائنڈ ہوتا ہے سر کہ ہم آپ سے مل رہے ہیں. اتنا پیار سر. میں آپ یقین کریں کہ میں نے اتنے سال, بتانے کا مقصد یہ تھا کہ میں نے اتنے سال کام کیا, لیکن اب پچھلے 14 سال سے بلبلے نے ہم سب کو ایک مطلب ریوائیو کہنا ہی کہوں گا کہ وہ ہمارے جو فیم تھا اس کو ریوائیو کر دیا ہے. اور سر آپ کا فیم تو خیر بہت پہلے ہی تھا, وہ ریما والا فیم جو اتنا آپ نے, وہ کیریکٹر کوئی مذاق تھا سر, اتنا بڑا کیریکٹر وہ بھی تھا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, وہ کیریکٹر بہت بڑا کیریکٹر تھا. لیکن سر اس زمانے میں بھی بلبلے میں آپ دیکھیں نا, بچے جو آپ کہہ رہے 2.5-3 سال کا بچہ سر, وہ بڑی بات ہے. نہیں ابا بھی دیکھ رہا ہے اور بچہ بھی دیکھ رہا ہے. ہاں جی, یہ واحد شو ہے جو بچے سے لے کے ابا دیکھ رہا ہے, اور بچہ زیادہ پسند کر رہا ہے, ان کو پتہ ہے محمود صاحب کون ہے. کیا ہے سر, میں نبیل کو یہی کہہ رہا تھا کہ یار اگلے جو آنے والے 50-60 سال ہیں, ہم شاید رہیں یا نہ رہیں, لیکن ہم زندہ رہیں گے ان کے دلوں میں. بلکہ آگے 100 سال تک آپ دیکھیں کہ بہت جوان ہوگی بھائی جان, وہ 60-70 سال. سوشل میڈیا پہ اپنی چیزیں کھلے عام یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہیں, کہاں جانے والی سر, پتہ نہیں سالوں تک پڑی رہیں گے سر. وہ بھی ہے, لیکن بچوں کے دلوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو لائک میں اب اس ایج میں, ہمیں اپنے بچپن کا یاد ہے, کمال احمد رضوی صاحب کا اور رفیع خاور صاحب کا ایک ہوتا تھا الف اور نون. آپ لوگوں نے شاید کہیں دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا. وہ ہمیں اس کا میوزک بجتا تھا نا, تو ہم گلیوں سے گیم شیم چھوڑ کے نا بھاگ جاتے تھے, اوے الف نون لگ گیا, اوے بھاگو 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 بھاگو. اتنا کریز تھا الف نون کا. تو وہ ابھی تک دیکھیں ہمیں وہ یاد ہے, کمال احمد رضوی, رفیع خاور صاحب, ننا. اچھا اگر وہ میوزک اب نہیں لگے نا سر تو آپ اس میں کھو جائیں گے سر. ابھی بھی کہیں کہیں اٹیچ ہے. یہ تھا میوزک بھائی جان کہ وہ ابھی تک. اور اسی طرح میں سمجھ لو بلبلے کا بھی جو میوزک ہے نا, چل یار چل دنیا نہیں ہے ببل, یہ جب پہلی دفعہ تو میرے خیال میں یہ بھی جب بجتا ہے نا تو بچوں کو کچھ ہوتا ہے کہ اوے میوزک بج رہا ہے تو بھاگے اور بلبلے لے کے. اینی وے یہ اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے, نو ڈاؤٹ. میں بہت اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. مشکل ہوتی ہے سر سیٹ پہ, آسانی ہے سر؟ یہ مسئلے تو ہوں گے نا جی, کیونکہ آپ مجھے پتہ ہے کس طرف اشارہ کر رہے ہو, کس طرف پوچھنا چاہ رہے ہیں.
تو بہرحال میں خود لیٹ ہوتا دیکھیں سر فیملی میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں نا سر, کسی نے اپنی مرضی کھانا ہوتا ہے, کسی کو زینڈر کھانا ہے, کسی کو الانتو کھانا ہے, فلو کھانا ہے. آپ کہہ رہے ہیں میرے لیے یار کچھ بھی لے آؤ یار, روٹی لے آؤ, سرل لے آؤ. اچھا وہ لوگ جو ہے وہ شروع میں بہت اچھے تھے, جب سٹارٹ ہوا ہے نا تو اس وقت وہ کچھ لوگ جو تھے نا وہ بہت اچھے تھے اور بڑے مزے سے کام کر رہے تھے, اور کبھی کوئی ایسا چیز. سر میں کن کی طرف اشارہ کر رہا ہوں, یہ جو آپ کا, سر میں کن کی طرف اشارہ کر رہا ہوں, یہ مجھے پتا نا آپ کس کی طرف کر رہے, تو آپ بڑی خوبصورتی سے اشارہ کر رہے ہیں اس طرف. تو بات یہ ہے کہ یہ جو انسٹاگرام ہے نا آپ کا, یہ چیزیں انہوں نے آرٹسٹوں کا بہت دماغ جو ہے وہ خراب کیا ہے سر. اور ہمارے ڈرامے کا بھی جو بیڑا غرق ہوا ہے بیسیکلی میں یہی کہوں گا, یہ اب ہے جی انسٹاگرام پہ فالوورز کس کے زیادہ ہیں, کون فالو عائشہ عمر کے ساتھ سر فالوور سب کے ہیں, مطلب ہے بہت سے لوگ, لیکن عائشہ کے اوبیسلی زیادہ ہے. وہ عائشہ نا بیسیکلی اس طرف زیادہ لگ گئی ہے, اس کا اپنا چینل ہے, پھر اس کے لیے کام کر رہی ہے, پھر اس نے اپنا وہ میرے خیال میں کوئی لانچ کیا ہے, کوئی میک اپ کا اس نے لانچ کیا ہے, کوئی ڈریسز کا اس نے لانچ کیا ہے. کم اس لحاظ سے کہہ رہے کام تو وہ کرتی ہے, مطلب دیکھیں کمٹمنٹ تو اس کی ہے, وہ آتی ہے, کام تو کرتی ہے. صرف یہ کہ اب ذرا سا اس کی بیچ میں یہ جو چیزیں ہیں نا, اسٹارٹ میں پورا ٹائم دے رہی تھی, اسٹارٹ میں پورا ٹائم تھا بھجن زبردست, اور بڑے مزے سے کام ہو رہا تھا. اب کیسے مینیج کریں گے, ان کا تو کام اور بڑھ رہا ہے سر, ان کا بڑھ رہا ہے نا ماشاء اللہ. وہ تو پھر وہ تو ادھر تو بھجن اب کیا کریں, اب آپ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کو چینج کر دیں, نکال دیں. یہ اب تو ہاں رجسٹر ہوگی اتنے ذہنوں میں کہ چینج بھی نہیں ہو سکتی. یہ تو بات ہے کہ محمود صاحب کو چینج کرنا ہو نہیں ہو سکتا سر. ہم میں سے کوئی بھی اب چاہے کہ چینج کر دیں اس کو, وہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ اتنا پینیٹریٹ کر گیا ہوا ہے لوگوں کے دماغ میں. سر حل کیا ہوگا اگر چینج کرنا ہو تو آپ کو؟ سر دیکھیں حل تو پھر ہر چیز کا پاکستان ہے سر, دنیا میں ہے حل اس کا. تو حل یہی ہے کہ آپ دیکھیں آج کل کا زمانہ ہے, پلاسٹک سرجری کا زمانہ ہے. ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کوئی کچھ ہو جاتا ہے, وہ آپ ریپلیس کر دیتے ہیں اس کو. نبیل کی 2-3 چیزوں کا میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ نبیل کو میں نے ساری زندگی, میرے بہت پرانے تعلقات ہیں نبیل سے, چونکہ جب یہ شروع میں جب آیا تھا فیصل آباد سے لاہور, تو میرے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی, ہم نے تھیٹر بھی اکٹھے کیا. پھر جب ٹی وی پہ اس کو پہلا پلے ملا تھا, دن سیریل تھی, اس میں سردار دلاور کا رول کر رہا تھا, بندیا تھی, ریشم کا ڈیبیو تھا. تو اس میں نبیل ایک کریکٹر کر رہا تھا, کبھی صاحب کا بیٹا بنا ہوا تھا, پازیٹیو رول تھا اس کا. تو اس کو لٹرلی ہم اکٹھے, میری تب ایک بوتیک ہوا کرتی تھی لاہور میں رواج کے نام سے, تو میری شاپ پہ آ جاتا تھا. تو ہم اکثر بیٹھ کے نا, تو اس کو میں سکھاتا تھا کہ ڈائلاگس کیسے بولنے ہیں, سین کیسے ہے, یہ تو ہم ریہرس کیا کرتے تھے آپس میں. سکھانا کیا تھا, بس بیٹھ کے ریہرس کیا کرتے تھے. تو میں نے ساری زندگی سر نبیل کو اپنی ماں کی بڑی عزت کرتے دیکھا ہے. میں ہمیشہ, میں فون پہ بھی اس کو سنا, جی میری پیاری ماں, اچھا میری پیاری ماں, ہو جائے گا میری پیاری ماں. میں نے ہمیشہ اس کو ماں کے ساتھ اس طرح بات کرتے تھے. سر یہ سکسیس ہے نا سر, یہ ان کو ماں کی دعاؤں سے ملی. اور مجھے یاد ہے کہ وہ جب کوئی بھی نیا کام شروع میں, اس نے بہت سے سٹ کام کی, آپ کو تو پتہ ہی ہوگا, تو وہ جب بھی کوئی نیا اسکرپٹ, نیا کام شروع کرتا تھا, مجھے اس کی والدہ کی, اللہ ان کو 100 جنت نصیب کرے, ان کی ایک چیز جو دعا کا طریقہ تھا نا, وہ بہت زبردست تھا. وہ یہ تھا کہ یہ ماں کو کہتا تھا کہ ماں جی اے میں شروع کرن لگا تے دعا کرنا ہے دے لئی. تے پھر کوئی 1-2 دن کے بعد پوچھتا تھا, ماں جی دعا کیتی سی پھر میں تانوں کیا سی؟ تو وہ کہتی تھی کہ پتر میں اللہ اگے نا عرضی پا دیتی ہے, تے ہوں دیکھو کدو منظور ہو. سر یہ مطلب کتنے مزے کی بات ہے کہ عرضی پا دیتی ہے اللہ دے اگے, عرضی جانی ہے تو پھر وہاں سے سر ایسے وہ اپروو ہو کے آنی ہے وہاں سر. پھر سر 2 چیزیں اس کی اور جو میں سمجھتا ہوں بلبلے جو اتنا اس پہ برکت ہے, ایک تو ہم سب کی بھی نیت, ہم بڑے نیت سے شوق سے اس کو کرتے ہیں. اب یہ سمجھ کے کہ یہ ایک ہمارے بھی ARY کے بھی کریڈٹ پہ ایک چیز ہے, اور یہ اب کیا کہتے ہیں وہ ایک وہ بن گیا ہے کی کہتے ہیں یار, ایک تو میرے لفظ بیچ میں نکل جاتے ہیں. اینی وے ایک سمبل کہہ لیں یا کچھ, اب نا یہ ہمارے کریڈٹ پہ ایک چیز بن گئی. 14 سال سر قید با مشقت اس کا ہم جو ہے وہ گزار رہے ہیں. 14 سال جی سر. کتنی بچے جوان ہو گئے, جوان کتنی چیزیں ادھر ادھر ہوئی ہوں گی, آپ نے سنبھال لی, اس کو سیٹ کر لی. ملک میں کیا کیا ہو گیا, ہمارے دنیا میں جے جے کو کریڈٹ جاتا ہے ویسے اس کے اندر, تو مینیج کرتے ہوئے آ رہے. ARY والے بھی سر بڑا, کون ARY والے جے جے صاحب بھی مینیج کرتے ہوئے آ رہے ہیں. جے جے صاحب کی کیا بات ہے سر, جے جے صاحب
کو تو سلوٹ کرتے ہیں. بڑا بڑا لمبا عرصہ سر اگر وہ ہاں جے صاحب اگر مزید اس کو کرتے بہتر, کچھ تھوڑا سا ان لوگوں نے, جتنا میں سمجھتا ہوں کہ ARY کو کرنا چاہیے تھا, سوری میں اپنے دل کی بات کر رہا ہوں, اس میں کوئی کسی کا وہ نہیں ہے, میرے دل میں تھا کہ جس طرح اون کرنا چاہیے تھا ARY کو, بلبلے کو, انہوں نے اس طرح سے اس کو اون نہیں کیا. ہم کر رہے ہیں, چل رہا ہے, حالانکہ یہ گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ کی چیز ہے سر, لیکن ان کی تو آئیڈینٹی بھی اس سے کافی بچوں میں, اگر ARY مطلب بلبلے کی وجہ سے بہت زیادہ فیمس ہوا ہے کہ کتنی کریڈیبلٹی ہے کہ ARY سے لنک ہے. اور ایسا کوئی کانٹینٹ جس سے بچے سے لے کے بڑا تک فیملی مل کے دیکھ سکتی ہے, ہاں جی, وداؤٹ مار دھاڑ, وداؤٹ عورت اور مرد کا طلاق کے بعد کے افیئر, بغیر کوئی obnoxious یا کوئی ولگیرٹی یا کچھ نہیں, 0%. اور اتنے سال اس کا یہ جو سلسلہ چل رہا ہے, تو ان کو تو اس کی بہت کیئر کرنی چاہیے تھی, مطلب اس کو پیمپر کرنا چاہیے تھا. بیسیکلی پیمپر نہیں کیا, مجھے یہ گلا ہے کہ ARY کو اس کو بہت پیمپر کرنا چاہیے تھا. تو لیکن انہوں نے, ورنہ ہم دیکھیں دنیا میں ہوتا ہے بھائی جوریسک پارک اور فلانا کتنے کارٹونس ہیں, وہ کتنا کچھ کرتے ہیں. ابھی تو سر آپ کے کریکٹر ڈیولپ ہو سکتے ہیں ویسے, وہ سر ابھی بھی آپ کے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ کریکٹر ڈیولپ ہو تو دنیا بک سکتے ہیں سر وہ. لیکن سر ہمارے یہاں نا کوئی اس لیول پہ کوئی جاتا نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں گا ہم اسکول بیگس, کوئی بچوں کی چیزیں, کوئی اس طرح کی, بلبلے کو اگر ہم اور زیادہ پیمپر کرتے ان کے کریکٹرز کو, تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کا تھیٹر بنتا ہے. تھوڑا ہی کام کرنا ہے سر, باقی کام ہوا ہے. فلم بنتی, میں تو شروع میں ہم کہہ رہے تھے جب سٹارٹ ہوا ہے فلمز کا ریوائول ہوا ہے, ہم تب ان کو کہا تھا کہ یار اس پہ فلم بنائے 4 کریکٹر لے کے, اور کامیڈی, لائٹ کامیڈی. جب ہیرا پھیری چل سکتی ہے تو بلبلے کیوں نہیں چل سکتی سر؟ ہاں ان کے پریش والے تو ہمیں ہمارے نظر نہیں ہے محمود صاحب ان کو. سر کم بجٹ میں چیزیں جو ہے وہ نہیں بنتی سر. وہ پنجابی میں کہتے ہیں تھکا نال وڑے نہیں تلے جاندے. سر پیسے کیوں نہیں کماتے سر آپ زیادہ؟ چکر کیا سر؟ کام کے پیچھے آپ بڑے بھاگے ہیں, کام آپ بڑا کیا ہے, پیسوں کی طرف آپ ذرا نہیں گئے سر, ورنہ تابڑ توڑ پیسے کما سکتے ہیں سر آپ. سر پتہ نہیں, میں ذرا اور ٹائپ کا بندہ ہوں تھوڑا سا. ٹھیک ہے ضرورت ہے پیسوں کی, کس کو ضرورت نہیں ہوتی, لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے بھاجن کہ پیسہ جو ہے نا ہمارے یہاں وہ جو لائک اب بات کر چینل ہے, جس طرح چینل کما جاتا ہے پیسہ, نیچے تک نا وہ ڈیوائڈ نہیں کرتے ہیں پیسے کا, حقدار کو حق نہیں ملتا. پاکستان میں کسی بھی ادارے میں آپ دیکھ لیں, جو ٹاپ پہ لوگ چند بیٹھے ہیں وہ انجوائے کرتے ہیں, باقی نیچے تک کوئی نہیں آتا. آپ کے جو ٹیکنیشینز ہیں, آپ کے جو ہمارے کہہ لیں کہ سپورٹنگ ایکٹرز ہیں, میجر سپورٹ ایکٹرز ہیں, ان تک پراپرلی پیسہ جا نہیں رہا, ڈویژن نہیں ہو رہی پیسے کی پراپر جو ہے. اوپر والے کھا جاتے ہیں. ایک چینل سے 6 چینل آپ نے بنا لیے, آپ نے اور بہت سی چیزیں بنا لی, PSL میں چلے گئے, ٹیمیں خرید لیں, فلمیں بنا لیں, سارا کچھ کر لیا, لیکن آپ ڈرامہ جو ہے اس کو اپلفٹ نہیں کیا. اور دیکھیں ڈرامہ اس وقت پوری دنیا میں آپ دیکھیں, ٹرکش ڈرامے, کورین ڈرامے, چائنیز ڈرامے, سر وہ بہت آگے جا چکے ہیں. کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے اپلفٹ کیا اپنے جو ٹیکنیشینس تھے, رائٹرز تھے, ڈائریکٹرز تھے, ایکٹرز تھے, ان کو پیسہ اتنا دیا انہوں نے ساتھ. ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ بس ان کو ان کے ٹائم کے مطلب وہ دہاڑی دار والا حساب ہے کہ آپ نے میری دہاڑی لگوائی ہے تو دہاڑی کے جو بندے ہیں وہ اس کو دے دو, اس نے جو محنت کی ہے, اس کو اس کے نام کے یا اس کے اس کو 40 سال ہو گئے کام کرتے, اس کی جو کنٹریبیوشن ہے اس کا کچھ نہیں ملتا ہمارے یہاں. ہمارے یہاں صرف وہ دہاڑی دیکھی جاتی ہے کہ آج اس کا یہ کام کروانا ہے, ٹھیک ہے وہ 10 روپے سے لیٹ سے 50 روپے ہو گئی دہاڑی, لیکن ملتی دہاڑی ہے ہمیں ابھی بھی. اور آپ دیکھیں جو ملک کے حالات ہیں اس وقت, مہنگائی کہاں چلی گئی ہے. لٹرلی مجھے جو اس زمانے میں جو 40 سال پہلے مجھے پیمنٹ ملا کرتی تھی, اگر آپ اس کو اب جو ڈیویلیویشن ہوئی ہے پیسے کی اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو وہیں کے وہیں ہیں ہم. 19-20 کا فرق پڑا ہوگا, لیکن ہم وہیں کے وہیں ہیں, بڑے نہیں, کام بڑھ گیا ہے, ریونیو بڑھ گیا ہے. جی سر, گروتھ ہو گئی ہے, پیسے وہیں کھڑے ہیں سر. اب آپ دیکھیں ڈیجیٹل جو اس سے تو بہتر کوئی کمپنی کھول لیتے سر, آپ زیادہ پیسے کما لیتے سر. سر دیکھیں ہر بندے کا ہر کام نہیں ہوتا سر. مجھے اللہ تعالیٰ نے, میں اگر کرنا ہوتا تو میں بزنس مین بن گیا ہوتا,
میں کچھ اور کر لیتا, مطلب باہر کہیں چلا جاتا, لیکن میرے رب نے جو ڈبی لگا کے بھیجی ہے نا بھائی, میرے میں جو ٹیلنٹ ہے وہ یہی ہے. میں نے بہت کوشش کی, ڈائریکٹر بننے کی, رائٹر بننے کی, کچھ اور چیزیں کرنے کی. میں نے بزنس بھی شروع کیا, بچوں کے گارمنٹس کا بھی کیا, بوتیک بھی کھولی. لیکن سر فائنلی بات وہیں آ جاتی ہے کہ جو اللہ نے جس کام کے لیے آپ کو بھیجا آپ وہی کر سکتے ہیں, آپ اس سے زیادہ کہیں اور کامیابی نہیں رہیں گے. آپ کر کے بھی دیکھ لیں, اور بہت سے ایکٹرز نے کیا بھی. کامیابی تو اللہ نے آپ کو دی سر, کامیابی آپ کا اوارڈ ہے سر, باہر روڈ پہ کھڑے ہو آپ کا اوارڈ ہے. میں بڑا کانٹمپٹڈ سا اتنے لوگ تبڑ توڑ نوٹوں میں ذرا آپ نے سر نوٹ کیا کرنے ہیں, روی دکھائیے تھوڑی سی. دیکھیں نوٹوں کی بات نہیں ہے, مجھے صرف یہ ہوتا ہے کہ جو ہم ڈیزرو کرتے ہیں نا ہمیں وہ ملنا چاہیے. ایکسلنٹ. اس وقت سر ڈیجیٹل میں آپ دیکھیں کہ ڈالرز میں ہمارے چینلز جو ہے وہ کما رہے ہیں, جو چلا رہے ہیں. پاکستان میں کوئی رائلٹی نہیں ہے سر, کوئی نہیں پوچھتا. اتنی سیاسی جماعتیں آئی ہیں, اتنی حکومتیں آئی ہیں سر, ایکٹر کی, رائٹر کی, کسی کی رائلٹی نہیں ہے. دنیا میں ہے, ہر جگہ ہے. آپ خود اندازہ لگائیں, ہر جگہ سر. ٹھیک ہے نا. آپ بتائیں کہ اگر یہ جو 14 سال سے بلبلے چل رہا ہے, اگر ہمیں اس کی رائلٹی ملے, جو ڈیجیٹل پہ یہ کما رہے ہیں ڈالرز میں, اگر صرف ہمیں اس کی رائلٹی ملے, مجھے کوئی اور کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے ساری زندگی سر. میں آرام سے بیٹھ کے رائلٹی پہ کھاؤں. میں صرف یہ پوری دنیا میں سر سسٹم ہے, پوری دنیا میں سسٹم ہے. کیا پرسنٹیج کم زیادہ ہو سکتی ہے سر؟ وہ ایک ہے نا, کم دے دیں آپ یار, دیں تو صحیح نا, نام کی دے دیں, کم سے کم یہ رائلٹی آ رہی ہے, یہی دھوکا ہوا ہے. پاکستان میں نا سر حق تلفیاں بہت ہیں, ہر ادارے میں, ہر جگہ. یہ نہیں کہ صرف ہمارے ساتھ ہے, میں تو کہتا ہوں ہر جگہ پہ ہیں. آپ کی حق تلفی ہو رہی ہے, آپ کو پراپر وہ مل ہی نہیں رہا, کیونکہ پاکستان میں یہ ہے پیسہ مجھے مل جائے, میں کما لوں, میرے بچے, میری کوٹھی بن جائے, میرا بزنس. یہ تو یہاں تو ٹھیک تھا, ابھی پاکستان میں کوئی آگے جا بھی رہا اس کو پیچھے کھینچ لیتے. جی سر, جی سر. تو چھوڑ دے, تو اپنا کر رہا ہے, دوسرے کو کیوں کھینچ رہے ہو؟ تو وہاں دوسروں پہ زیادہ نظر ہوتی ہے نا سر. اپنا کام چھوڑ کے, اپنا کام چھوڑ کے. اچھا اپنا تبڑ تو نوٹ بھی چھاپ رہے ہوں گے, دوسرا کیوں چھاپ رہے تھے تھوڑے سے؟ جی سر, یہ عجیب ایک مینٹیلٹی ہے, ہم خوش نہیں ہوتے کسی دوسرے کی کامیابی سے. سر اصل بہرحال پتہ ہے, میں اکثر کبھی سوچتا ہوں کہ میرا جو بچپن کا پاکستان تھا نا سر, وہ مطلب میرے دل میں تھا, ہمیں بہت پیار تھا, اور وہ اس لیول کا پاکستان تھا کہ آپ اس کے لیے جان دینے کو تیار ہوتے تھے. مطلب جو پاکستان کی عزت تھی, رسپیکٹ تھی, جو لوگوں کا آپس میں ہمارے پیار محبت, ایک عزت رسپیکٹ, بڑے چھوٹے کی تمیز, سر وہ آہستہ آہستہ گریجولی عدنان ختم ہو گئی ہے. اس وقت آپ دیکھیں ہم کس بات پہ اتراتے ہیں, ہمارے اس وقت جی پاکستان یہ تب کیا ہے. میں سوری ٹو سے, میرا ملک ہے, مجھے پیار ہے, میں جانا چاہتا, میں باہر جا سکتا تھا, نہیں گیا کہ نہیں یار میرا ملک ہے, میری مٹی ہے, میری روٹس ہیں یہاں پہ. آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو پاکستان کی پوزیشن ہے, ہم بڑے ڈھول بجاتے ہیں جی وہ پاکستان کے, کس بات پہ یار. آپ اپنے ملک کا پاسپورٹ دیکھیں, آپ دنیا میں کہیں جاتے ہیں آپ کو وہ پیچھے کتوں والا سلوک کرتے ہیں سر. آپ دیکھیں حکمران خود کہہ رہے ہیں کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز. اب اس وقت آپ دیکھیں کہ ہم اس وقت مطلب غلامی ہے نا سر, بیسیکلی قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہمارا ایک ایک بچہ لاکھ روپے کے قرضے میں ہے سر. سر جو اندر ہے وہ بھی ڈوبا ہوا ہے, جو باہر ابھی پیدا ہی نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا. آپ مجھے بتائیں کیا فخر ہے آپ کا, کس پہ میں فخر کروں, آپ مجھے بتائیں میں کس پہ کہوں کہ پاکستان زندہ باد. مجھے ہے اس چیز کا, میں اپنا پرسنل بتا رہا ہوں, گرج ہے, مجھے رنج ہے کہ میرے ملک کا کیا بیڑا غرق کر دیا سر. چند لوگوں نے اپنی ذاتی انا اور ذاتی اس کی وجہ سے انہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا سر. آپ دیکھیں نا کہ کہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے سر. تو مجھے تو شرمندگی ہوتی ہے یار اس وقت. آپ کیا پاکستان کو یا تو اس لیول پہ لے کے آئیں, اگر آپ کر سکتے ہیں آپ لے کے آئیں نا, پھر ہم کہیں گے یہ ہم جا کے پاسپورٹ دکھائیں گے, وہ ساروں کو ہٹائے کہ سر آپ پہلے آئیں, ہے مزہ آئے نا سر. میں کہوں میں پاکستانی ہے, یہ میری عزت ہے. باہر کی دنیا میں آپ کی کوئی عزت نہیں ہے. آپ ڈرامے دیکھ لینا سر, اس وقت ٹرکش, چائنا, کورین, چائنیز اور کورین کا ڈرامہ سر سب ٹائٹل کے ساتھ پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ بتائیں ہمارا ڈرامہ سوائے جہاں اردو یا پنجابی بولی جاتی ہے اس کے علاوہ مجھے بتا دیں کہیں دنیا میں ہمارا ڈرامہ دیکھا جاتا ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ کہ انہوں نے کوالٹی اپ لفٹ نہیں کی ہے سر, یہ لوگوں کو ساتھ لے کے نہیں چلے ہیں. آج بھی آپ وہ لیول, وہ اکوپمنٹ آئے, وہ آپ لوگوں کو اس طرح سے اپ لفٹ کریں سر. بڑا فرق پڑتا ہے. عدنان, میں نے ایک دفعہ میری عدنان شاہ ٹیپو جو ہے اپنا, میری اس سے بات ہو رہی تھی. اب وہ کتنا اچھا ایکٹر ہے سر.
لیکن وہ بیچارہ جب ظاہر ہے عام ملتا ہے تو اس کی نا باڈی لینگویج ہی عجیب ہوتی ہے. اس نے باہر بھی کام کیا, ہمسایہ ملک میں بھی کر کے آیا. میں کہ ٹیپو آج تیرے اکاؤنٹ میں اگر 50 کروڑ روپیہ پڑا ہو, تیرے اثاثے ہوں, تو اس وقت مرسڈیز سے اترے, تیرے 4 گارڈ پیچھے ویگو میں اتر کے آئے, سر آپ کی تھنکنگ بدلی ہوگی, آپ کی باڈی لینگویج بدلی ہوگی. کیوں ہم شاہ رخ تھے, عامر خان تھے, سلمان خان, سر ان کی بیکنگ ہے پیچھے. وہ جب اترتا ہے نا تو چاروں طرف دروازے کھل جاتے ہیں سر. ٹھیک ہے نا سر, اس کے جب لوگ خود سر بندے کے نا وہ یوں ہو جاتے ہیں. سر آپ کو پتہ ہے کہ میں کیا ہوں. کنگ ایسے تھوڑا بند ہے. ٹیپو نے کیا کہا سر؟ پھر ٹیپو نے کیا کہا, وہی بیچارہ کہہ رہا بھائی جان کہتے تسی ٹھیک رہے ہو. آپ ترلے منتوں پہ آتے ہیں نا سر. آپ کیا ہے, آپ ڈرامے میں کام کرتے ہیں, آپ کے مہینے کا آپ کو فکر ہوتی ہے کہ بچوں کی فیس جانی ہے, آپ کا بجلی کا بل جانا ہے, آپ کا کرایہ جانا ہے, آپ کے پیٹرول کے جانے ہیں, آپ نے کھانا پینا, کوئی مہمان کچھ بھی کرا لو کچن کا. سر یقین کریں ہمارا بڑا اچھا ایکٹر جو ہے سر, وہ اس وقت بیچارہ صرف یہ ہے کہ کچن چلانے کے چکر میں اور یہ بلز دینے کے چکر میں آپ ایکسپلائٹ کرتے ہیں اس کو کم پیسوں میں. سر وہ کرتا ہے بیچارہ, وہ کرتا ہے بیچارہ کرتا ہے سر, اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے نا سر. ہم کہاں جائیں گے, کہاں کریں گے کام. میں آپ کے پاس تو آ کے ڈرامے نہیں کر سکتا نا. پلیٹ فارم تو یہی ہے, 4 چینلز ہیں, 5 ہمارے پاس, یا جتنے بھی ہیں گنتی کے, وہ سب وہاں مونوپلیز ہیں. اور وہ وہاں پہ جو لابی کا ایسا نہیں سر, وہ تو بیچارہ چل ہی نہیں سکتا. اس کو تو اوارڈ تو خیر بہت دور کی بات ہے, اوارڈ سیریمنی کے اندر اس کو لانا ہی نہیں دیتے. صابن کون سا استعمال کرتے ہیں پہلے پوچھ لیتے ہیں باہر سے. خیر ایوارڈ کے تو میں بھی نہیں جاتا, میں تو شروع سے ہی اس کے حق میں ہی نہیں ہوں. تو اور ایوارڈ دیکھیے اچھا مرنے کے بعد نا پھر دیتے ہیں لائف ٹائم اچیومنٹ ہوا, تو جب وہ بیٹھا ہوا تھا تو اس کو بلا لیتے ہیں, ایوارڈ نہیں دیتے, اس وقت نہیں دیں گے. تو اس دن مجھ سے کوئی پوچھ رہا تھا کہ یار آپ کو یہ ملا, یہ میں کہ مجھے کچھ نہیں ملا ہوا زندگی میں, آج تک کوئی ایوارڈ نہیں ملا آج تک. اس کی وجہ ہے کہ 10 سال کا جو ٹینیور تھا وہ ضیاء الحق صاحب کا تھا. انہوں نے پی ٹی وی کے بین کر دیے تھے ایوارڈ جو تھے. اب وہ جو میرا میجر کام تھا وہ انہیں 10 سال کے اندر تھا. جنجال پورا اور دن اور وقت اور سمندر اور جتنی سیریل تھی, نشیب اور بہت سی اور جو سیریلس تھیں, تو جن پہ مجھے چلے کوئی دے سکتا تھا کہ یار اس کو بھی کوئی دے دے, وہ ملا نہیں. پھر اس کے بعد پرائیویٹ سیکٹر باہر وہ سارا پرچی سسٹم آ گیا سر. تو میں تو ملنگ سا آدمی, میں تو نہ کسی کی ٹی سی کرنی ہے, نہ میں نے کوئی پی آر بنانی ہے, نہ شام میں ان سے بیٹھنا ہے, نہ شام میں ان کے ساتھ بیٹھنا ہے. سر یہ جو نئے بچے آ رہے ہیں یہ بھی ایسا ہی ہے جس طرح پرانے آپ لوگ کرتے تھے سر. اس طرح کہ آپ لوگ جس طریقے سے لوگوں سے ملتے تھے سیٹ کے اوپر, یا نئی بچیاں بچے جو آ رہے ہیں آپ تو پہنچ جاتے ہوں گے. اچھا نہیں, میرا ٹائم کا ہے تھوڑا سا مسئلہ, میں اپنے منہ سے خود کہہ رہا ہوں. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے ساری زندگی نے کوئی جاب نہیں کی, کوئی کچھ نہیں اور کیا نا. تو میں پی ٹی وی کرتا تھا. پی ٹی وی کے زمانے میں 2 بجے ہماری شفٹ شروع ہوتی تھی. پھر میں تھیٹر کرتا تھا, فلم کرتا تھا. تو میں صبح 5-6 بجے گھر آ کے سوتا تھا, اور پھر دوپہر میں 1-1.5-2 بجے میں پی ٹی وی چلا جاتا تھا. تو پچھلے کوئی 40 سال سے میری یہ روٹین ہے. تو میں ڈیلیبریٹلی جان کے نہیں کرتا. میں بک ہونے سے پہلے, اب تو خیر سب کو پتہ ہے کہ مودی بھائی اتنے بجے سے پہلے نہیں آتے, تو میں اس کے اراؤنڈ کہ چلے آپ ایک آدھا سین میرے سے پہلے رکھ لیں, میں بائی دا ٹائم جو مجھے جانتے ہیں وہ پھر اب اس طرح سے کام کرتے ہیں. لیکن میں پہلے بتا دیتا ہوں کہ سر آپ نے مجھے بک کرنا ہے, بسم اللہ. لیکن میں صبح میرین جبار کے ساتھ میں نے ساری زندگی کام نہیں کیا. وہ ارم بنت شاہد کے گھر ایک دفعہ ملاقات ہوئی, کہتی سر میں آپ کی اتنی فین ہوں, آئی ووڈ لو ٹو ورک ود یو, لیکن ہماری ٹائمنگ ہی نہیں ملتی. وہ صبح 9 بجے کام کرتی ہیں, تو میں تو 9 بجے بھی آدھی نیند میں ہوتا ہوں وجن میں. لیکن اب میں نے اس کے ساتھ ایک کانٹریکٹر ایک سیریل. سر رات میں جا کے اب کرتے کیا سر ویسے؟ رات میں جا کے کوئی نہیں, بچے بھی سو جاتے ہیں, میں کچھ بھی نہیں. کوئی ٹی وی پہ کچھ دیکھ لیا پہلے, تو اب تو یہ آ گیا کم وقت. تو سیریز دیکھتے ہیں سر نیٹ فلکس پہ؟ نہیں سر, میں باہر کا کام بہت کم دیکھتا ہوں. اچھا, بہت کم. میں نہیں چاہتا کہ میں کوئی انفلوئنس لوں کسی چیز کا, یہ میرے دماغ کی خرابی ہے. بہرحال دیکھنا چاہیے, آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں. دیکھتے کیا سر ویسے فون پہ کیا دیکھتے ہیں؟ فون پہ ہیں یہ فضول چیزیں, یہ بس عادت پڑ گئی ہے پاگلوں کی طرح. یہ تو شارٹس اور ریلز آئی نا یوں جلتی اس ویڈیو سے. ہاں نا, کچھ بھی نہیں ہوتا. اور روز پتہ کیا کہتا ہوں, روز بھی یار آج رات سے میں نے یہ نہیں کرنا. میں خود بھی کہتا ہوں اپنے آسی, یار کیا مودی کی ہے یار, فضول تو ٹائم ویسٹ کیتا ہے, کیتا ہی. اچھا اپنے آپ سے بات بھی کر رہے ہو, اپنے آپ کو کہہ رہا ہوتا ہوں, اور پھر اپنے بندہ جواب دیتا ہے کل سے دیکھوں گا یار, کل سے نہیں دیکھنا یار, میں 12 بجے سو جانا کرنا ہے.
وہ پھر بچے اچھا چل 2 منٹ میں یہ میسج دیکھ لوں کیا آئے ہیں, وہ دیکھتے دیکھتے کوئی ایک آدھ وہ خبروں کا کچھ سنا اور پھر وہ شروع ہو جاتا ہے. سر ویسے اس نے کچھ اچھائیاں بھی کی ہیں لیکن کچھ برائیاں بھی کی ہیں. زیادہ برائیاں کی ہیں سر. میں آپ کو بتاؤں سیریسلی, وہ جو طلاقیں اس سے ہو رہی ہیں, شادیاں اس سے ہو رہی ہیں. عدنان دیکھیں, چیز ایجاد تو آپ بے شک جتنی بھی چیزیں دیکھیں جو دنیا میں ایجاد ہوئی ہیں اس کا استعمال اچھا یا برا ہوتا ہے نا. مطلب آپ کے چھری ایجاد ہوئی ہے, وہ تو کاٹنے کے لیے ہوئی ہے, چیزیں آپ کے آسانی ہو جائے. اب اس سے آپ کسی بندے کو مار دیں گے, کیا بات کی سر, آپ کا وہ ہے سر. لیکن اس کو زیادہ ہم لوگ مار رہے ہیں سر, اس کو یہاں سے مارے ہم اپنی, مطلب زبان تو نہیں ہے. بیسیکلی اگر آپ غور کریں سر, یہ دجالی فتنہ ہے میرے حساب سے. تو سر ضروری بھی ہے دجالی فتنہ یہ والا, دیکھ لیں پھر. اب استعمال اگر آپ غلط کریں گے تو اس طرف جائیں گے. لیکن اس نے بہت سی تھنکنگ اور بہت سی ہماری چیزوں کو نا چینج کر دیا ہے, ہماری سوسائٹی کو بدل دیا ہے, ہماری نارمز اینڈ ویلیوز جو ہیں اس کی وجہ سے بہت بدل گئی ہیں. کچھ بہتری بھی آئی ہے؟ ہارڈلی آئی. ہاں سر, بڑی انٹیلیجنٹ قوم ہے ہماری. میں آپ کو نیگیٹیوٹی میں, نیگیٹو وے میں قسم سے, یہ اگر سدھر جائے نا سر تو یہ دنیا کو وقتہ ڈال دے گی. سر مجھے لگ نہیں رہا سر یہ ضروری کام سے سر نہیں, یہ سدھرنے نہیں دیں گے. سر بہت خوشی ہوئی اچھا جی آپ کو کور کرنے کی, اور جو چیزیں آپ نے بتائی نا سر, شاید اس قوم میں نا اس میں سے کچھ چیزیں بھی بڑھ گئی نا سر. سر اللہ کرے, میری دعا کوشش تو ہماری ہے اس کو بہت دور تک پہنچے. جتنی آپ نے بات کی نا سر, ایک ایک بات آپ دل سے آئی. اچھا میری جان, کوئی پلان نہیں تھا, کوئی سچویشن, جتنی آپ نے باتیں کی نا سر, مجھے لگا کہ اس طرح نا جیسے ریئل لائف میں باتیں فٹ ہوتی نا, یہ قوم مانے گی ضرور. ہی صحیح کہہ رہے ہیں, خدا کی قسم کرے گی نہیں, عمل نہیں کرے گی.